ہم ایک ایسی شخصیت پر بات کر رہے ہیں جن کا نام پاکستان کی ابتدائی تاریخ سے جڑا ہے، لیکن جن کے کردار پر آج بھی بحث ہوتی ہے۔ نواب افتخار حسین خان ممدود۔ جی، مغربی پنجاب کے پہلے وزیر اعلیٰ اور تحریک پاکستان میں بھی ان کا ایک کردار رہا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم ان کی زندگی، ان کے خاندان کی وہ جو دلچسپ تاریخ ہے، اور پاکستان بننے کے فوراً بعد جو ان کا ایک متنازع سا کردار رہا، اس کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ زیادہ تر ویکیپیڈیا کے مضامین اور کچھ دوسری تاریخی تحریروں سے لی گئی ہیں۔ ان میں ممدود خاندان کی نوابی کی پوری کہانی ہے، پھر افتخار حسین کے والد نواب شاہ نواز خان ممدود، ان کا کردار، اور پھر خود افتخار حسین خان کی سیاسی زندگی کے جو اتار چڑھاؤ ہیں وہ سب۔ جی وہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ شخصیت کون تھی، ان کا سفر کیسا رہا، اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی ابتدائی تشکیل میں ان کا کیا کردار تھا، مثبت یا منفی۔ تو آئیے اس کہانی کو کھولتے ہیں۔ جی افتخار حسین خان تو 1906 میں لاہور میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد نواب شاہ نواز خان وہ خود ایک بڑی شخصیت تھے۔ لیکن یہ نواب آف ممدوٹ کا لقب، اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ خاندان کہاں سے آیا؟ دیکھیے، نواب آف ممدوٹ کا خطاب جو ہے نا، یہ اصل میں فیروز پور کے قریب ممدوٹ ریاست کے حکمرانوں کا موروثی خطاب تھا۔ اچھا۔ اس خاندان کی جڑیں وہ ہمیں قصور کے پٹھان حکمرانوں تک لے جاتی ہیں، خاص طور پر نظام الدین اور قطب الدین خان، جنہوں نے 18ویں صدی کے آخر میں، مطلب آپ سمجھے 1794 کے آس پاس، قصور میں اپنا اثر و رسوخ قائم کیا۔ وہ دور جب مغلیہ سلطنت کمزور ہو رہی تھی اور سکھوں کا زور بڑھ رہا تھا۔ بالکل وہی دور، اور تاریخی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قصور کے حکمران کافی طاقتور ہو گئے تھے۔ تو پھر تو مہاراجہ رنجیت سنگھ سے ٹکراؤ ہوا ہوگا لازمن۔ یقیناً قطب الدین نے رنجیت سنگھ کی بڑھتی ہوئی طاقت کو چیلنج کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن فروری 1807 میں مہاراجہ نے قصور پر حملہ کیا اور انہیں اقتدار سے ہٹا دیا۔ اچھا۔ البتہ رنجیت سنگھ نے ایک طرح کی آپ کہہ لیں سیاسی چال چلتے ہوئے قطب الدین کو ممدوٹ کی جاگیر دے دی۔ یہ جاگیر انہوں نے حال ہی میں رائے کوٹ کے حکمران سے جیتی تھی، تو اقتدار تو گیا لیکن جاگیر مل گئی۔ یعنی جاگیر تو خاندان میں رہی، لیکن لگتا ہے استحکام پھر بھی نہیں آیا، مطلب سب ٹھیک نہیں رہا ہوگا۔ بالکل نہیں۔ 1831 میں قطب الدین کو ان کے اپنے بھتیجے فتح الدین نے ہی بے دخل کر دیا، اور وہ جلدی ہی امرتسر میں وفات پا گئے۔ اوہ۔ پھر رنجیت سنگھ نے مداخلت کی، فتح الدین کو ہٹایا اور قطب الدین کے بڑے بیٹے جمال الدین ان کو جاگیردار بنا دیا۔ اب یہاں سے کہانی میں انگریزوں کا داخلہ ہوتا ہے۔ اچھا۔ 1845 میں جب پہلی اینگلو سکھ جنگ یعنی ستلج مہم شروع ہوئی، تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے جمال الدین کو پیشکش کی کہ اگر وہ ان کی مدد کریں تو ان کی حیثیت برقرار رکھی جائے گی۔ لیکن کیا انہوں نے فوراً مان لیا؟ مطلب وفاداری بدلنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا۔ نہیں، شروع میں تو نہیں۔ جمال الدین نے مدھ کی اور فیروز شاہ کی لڑائیوں میں انگریزوں کی مخالفت کی، بلکہ ان لڑائیوں میں ان کے بھائی فتح الدین مارے بھی گئے۔ اچھا۔ لیکن جب جنگ کے آخر میں انگریزوں کا پلہ بھاری نظر آنے لگا تو انہوں نے فیروز پور پر خالصہ فوج کے حملے کے وقت انگریزوں کی مدد کی۔ اچھا، تو پانسا پلٹتے دیکھ کر ساتھ ہو لیے۔ جی، کچھ ایسا ہی۔ اور اسی مدد کے عوض 1848 میں انگریزوں نے نہ صرف انہیں ان کی جاگیریں رکھنے دیں بلکہ نواب کا خطاب بھی عطا کیا۔ مگر یہ خطاب زیادہ عرصہ نہیں چلا۔ آپ نے شروع میں موروثی خطاب کی بات کی تھی، یہ تو بس عطا کیا گیا تھا۔ ہاں، یہاں ایک اور موڑ آیا۔ جمال الدین پر ظلم اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے بڑے سنگین الزامات لگے۔ خاص طور پر ڈوگر برادری کے خلاف ان کے رویے پر بہت تنقید ہوئی۔ اچھا۔ ایک تحقیقات ہوئی اور 1855 میں ان سے اختیارات واپس لے لیے گئے، ممدوٹ ریاست کو فیروز پور ضلع میں ضم کر دیا گیا اور خطاب بھی تو معطل ہو گیا۔ وہ پھر 1863 میں لاہور میں وفات پا گئے۔ تو پھر یہ موروثی خطاب کیسے بحال ہوا؟ یہ تو خطاب کی معطلی اور بحالی کی بڑی دلچسپ کہانی لگ رہی ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ 1864 میں، یعنی جمال الدین کی موت کے ایک سال بعد، گورنر جنرل نے ان کے چھوٹے بھائی جلال الدین خان کو موروثی طور پر نواب آف ممدوٹ کا خطاب عطا کیا۔ اچھا، وجہ کیا تھی؟
وجہ یہ بتائی گئی کہ اگرچہ جلال الدین نے بھی ستلج مہم میں انگریزوں کی مخالفت کی تھی، لیکن انہیں اپنے بھائی کی بدانتظامیوں سے بری الذمہ سمجھا گیا، اور پھر دوسری اینگلو سکھ جنگ اور خاص طور پر 1857 کی جنگ آزادی کے دوران ان کی وفاداری کا انعام دیا گیا۔ اچھا، 1857 کی وفاداری۔ جی، انہیں 1870 میں اعزازی میجسٹریٹ بھی بنا دیا گیا۔ وہ 1875 میں وفات پا گئے۔ اچھا، تو یہاں سے یہ خطاب نسل در نسل چلنے لگا اور آخر کار یہ افتخار حسین کے والد شاہ نواز خان تک پہنچا؟ جی، جلال الدین کے بعد ان کے بیٹے نظام الدین خان نواب بنے، پھر ان کے بیٹے غلام قطب الدین خان۔ جب 1928 میں نواب غلام قطب الدین خان لاوالد فوت ہوئے تو جانشینی کا ایک تنازع کھڑا ہو گیا۔ تو پھر برطانوی عدالت نے یہ خطاب اور وہ جو وسیع و عریض جاگیریں تھیں وہ شاہ نواز خان ممڈوٹ، جو 1883 میں پیدا ہوئے تھے، کو دے دی۔ یہ دراصل پہلے نواب جمال الدین کے پڑپوتے تھے، اچھا، اور اس فیصلے نے انہیں پنجاب کے سب سے بڑے زمینداروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ تو اس ساری تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ممڈوٹ خاندان کا اثر و رسوخ صرف زمین پر نہیں تھا، بلکہ انگریزوں کے ساتھ تعلقات اور آپ کہہ لیں سیاسی چالاکی اس پر بھی مبنی تھا، جو آگے چل کر افتخار حسین کی سیاست میں بھی نظر آیا۔ اور شاہ نواز خان مملوٹ وہ صرف جاگیردار ہی نہیں رہے، انہوں نے سیاست میں بھی قدم رکھا اور بڑا اہم کردار ادا کیا۔ یقیناً، وہ نواب بننے سے پہلے 1907 میں پنجاب چھوڑ کر حیدرآباد دکن چلے گئے تھے اور وہاں ریاستی پولیس میں ملازم تھے۔ اچھا، یہ تو مجھے نہیں پتا تھا۔ جی، نواب بننے کے کئی سال بعد وہ 1934 میں پنجاب واپس آئے اور پہلے تو سر سکندر حیات کی یونینسٹ پارٹی میں شامل ہوئے، جو اس وقت پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی قوت تھی۔ ٹھیک۔ تاہم 1937 کے مشہور جناح سکندر معاہدے کے بعد وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور 1938 میں انہیں پنجاب مسلم لیگ کا صدر بنا دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے پارٹی کی تنظیم نو کی۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اور پھر آیا 1940 کا وہ تاریخی لمحہ، قرارداد لاہور۔ اس وقت ان کا کردار کیا تھا؟ یہ تو تحریک پاکستان کا ایک سنگ میل تھا۔ وہ اس تاریخی اجلاس کی استقبالیہ کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس اجلاس کے بیشتر اخراجات انہوں نے اپنی جیب سے ادا کیے۔ واقعی؟ جی، یہ ان کی تحریک سے وابستگی اور مالی حیثیت دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ محمد علی جناح جب بھی لاہور آتے تو اکثر ان کی رہائش گاہ ممدود ولا ہی میں ٹھہرتے تھے۔ اچھا۔ شاہ نواز خان کھل کر ایک علیحدہ مسلم ریاست کے حامی تھے، اور ان کا موقف تھا کہ مسلمان ایک ایسی قوم کے ساتھ محکوم نہیں رہ سکتے جس کے ساتھ ان کا مذہب، ثقافت یا تہذیب میں کوئی اشتراک نہ ہو۔ انہیں 1939 میں انگریزوں نے سر کا خطاب بھی دیا۔ لیکن ان کا انتقال تحریک کے ایک نازک موڑ پر 1942 میں ہو گیا۔ 28 مارچ 1942 کو لاہور میں دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے افتخار حسین خان ممدوت نواب بنے اور والد کی جگہ پنجاب مسلم لیگ کی صدارت بھی سنبھالی۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جو نوجوان افتخار حسین پر آن پڑی تھی۔ صحیح۔ اور پاکستان پوسٹ نے بھی تو ان کے اعزاز میں ٹکٹ جاری کیا تھا نا؟ جی بالکل، 1990 میں شاہ نواز خان کے اعزاز میں ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا جو ان کی اہمیت کا اعتراف ہے۔ تو والد کی وفات ایک نازک وقت پر ہوئی اور یہ ذمہ داری براہ راست افتخار حسین پر آ گئی۔ انہوں نے اس وراثت کو کیسے سنبھالا؟ وہ خود بھی پنجاب کے سب سے بڑے زمیندار تھے۔ انہوں نے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تحریک پاکستان کی حمایت جاری رکھی۔ ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے پنجاب کے دوسرے بااثر زمینداروں کو یونینسٹ پارٹی چھوڑ کر مسلم لیگ کی حمایت پر قائل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اچھا۔ اس سے پنجاب میں مسلم لیگ کی پوزیشن کافی مضبوط ہوئی، جو پہلے یونینسٹوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ 1946 کے انتخابات میں وہ پنجاب قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور قائد حزب اختلاف بنے۔ ایک بات جو ذرائع میں ملتی ہے اور کافی دلچسپ ہے وہ یہ کہ 1946 میں جب جناح صاحب نے پنجاب میں آبادی کے رضاکارانہ تبادلے کی تجویز دی جی، تو افتخار حسین خان پنجاب مسلم لیگ کے واحد بڑے رہنما تھے جنہوں نے اس کی حمایت کی۔ یہ تجویز تو اس وقت بہت متنازع تھی، اس سے ان کی کیا سوچ ظاہر ہوتی ہے؟ یہ غالباً ان کی جناح صاحب سے غیر متزلزل وفاداری کو ظاہر کرتا ہے اور ایک الگ ریاست کے تصور سے گہری وابستگی کو، چاہے اس کے لیے کتنے ہی مشکل فیصلے کیوں نہ کرنے پڑے۔
پھر جب 1947 میں تقسیم ہند ہوئی تو انہیں ذاتی طور پر بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کی وسیع زرعی زمینیں اور آبائی علاقہ ممدوٹ وہ مشرقی پنجاب یعنی بھارت میں رہ گیا۔ وہ اس سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔ کہانی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو زیادہ متنازع ہے۔ یہاں سے کہانی واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے نا؟ بالکل۔ اب وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے حکمران تھے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ چونکہ وہ مشرقی پنجاب میں اپنی جاگیریں اور انتخابی حلقہ کھو چکے تھے، انہوں نے مغربی پنجاب میں اپنا سیاسی اثر و رسوخ دوبارہ مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ اچھا۔ ان پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے مبینہ طور پر مطلب سرکاری منظوری کے بغیر ایک الاٹمنٹ ریویژن کمیٹی بنائی کس لیے؟ تاکہ مہاجرین میں اپنے حامی پیدا کر سکیں اور انہیں متروکہ مکانات، دکانیں اور گاڑیاں وغیرہ الاٹ کی جا سکیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خود بھی مہاجرین کے طور پر زرعی زمین کے سب سے بڑے دعوے داروں میں شامل ہو گئے۔ یہ تو سیدھا مفادات کا ٹکراؤ لگتا ہے اگر یہ سچ ہے۔ جی ہاں، ذرائع میں یہ بات موجود ہے کہ وہ زرعی زمین کے سب سے بڑے کلیمنٹس میں سے تھے۔ انہوں نے مہاجرین کی بحالی کے جو وزیر تھے میاں افتخار الدین، ان کی مجوزہ اصلاحات کی بھی سخت مخالفت کی۔ اچھا، میاں افتخار الدین کی اصلاحات کیا تھیں؟ میاں افتخار الدین ایک ترقی پسند سوچ رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ مہاجرین کو مستقل طور پر متروکہ زمینوں اور بڑے زمینداروں کی اضافی زمینوں پر آباد کیا جائے۔ یہ ایک طرح سے زمینی اصلاحات کا منصوبہ تھا۔ اوہ! اس پر اختلافات اتنے بڑے کہ میاں افتخار الدین کو مستعفی ہونا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے استعفے کے بعد نواب ممدود کو متروکہ املاک کی تقسیم میں تقریباً کھلی چھوٹ مل گئی۔ صرف میاں افتخار الدین ہی نہیں، ان کی اپنی وزارت میں بھی شدید اختلافات ہیں۔ غضنفر علی خان، ممتاز دولتانہ، جو بعد میں خود وزیر اعلیٰ بنے۔ جی، اور یہاں تک کہ صوبے کے گورنر سر فرانسس موڈی کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت کشیدہ رہے۔ گورنر کے ساتھ؟ وہ کیسے؟ انہوں نے گورنر موڈی، جو مغربی پنجاب کے پہلے گورنر تھے اور ایک انگریز تھے، ان پر کھلم کھلا تنقید کی۔ انہیں غیر ملکی، یونینسٹ نواز اور یہاں تک کہ بھارت نواز جیسے القابات دیے۔ او خدایا! جواب میں گورنر موڈی نے بھی ان پر سخت تنقید کی اور الزام لگایا کہ وہ صرف مزید جائیدادیں حاصل کرنے کے لیے اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں۔ یہ گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان تعلقات کی خرابی کی ایک غیر معمولی مثال تھی۔ پھر ان کی وزارت پر بدعنوانی کے بھی سنگین الزامات لگے۔ ایک برطانوی اہلکار کے حوالے سے تو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس نے اسے ناقابل یقین حد تک بدعنوان قرار دیا۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ کیا ان الزامات کی کچھ تفصیلات ہیں؟ الزامات کافی سنگین نوعیت کے تھے۔ ان میں یہ شامل تھا کہ انہوں نے مبینہ طور پر عوامی فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے منٹگومری، جو آج کر ساہیوال ہے، اس ضلع میں ہزاروں ایکڑ زرعی زمین بہت کم قیمت پر حاصل کی۔ اچھا؟ اپنے بھائی کو سابق وزیر اعلیٰ سر خضر حیات ٹوانا کی سینکڑوں ایکڑ زمین الاٹ کروائی اور کشمیر فنڈ سے 1,00,000 روپے سے زائد رقم خفیہ طور پر اپنے بھائی کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کی۔ کشمیر فنڈ سے؟ جی، یہ الزامات ان کے سیاسی مخالفین، خاص طور پر ممتاز دولتانہ کے گروپ نے بہت شدت سے لگائے۔ ان پر یہ بھی الزام تھا کہ وہ سیاسی مخالفین کے حامی سمجھے جانے والے مہاجروں کو صوبے میں دور دراز علاقوں میں بھیج کر ان کا مقامی ووٹ بینک توڑ رہے ہیں۔ جی، یہ بھی ایک الزام تھا۔ اور مہاجرین کی آبادکاری کے حوالے سے بھی یہ تنقید سامنے آئی کہ انہیں ان کے آبائی اضلاع کے مطابق اکٹھا نہیں بسایا گیا، جس کی وجہ سے مختلف علاقوں سے آئے مہاجرین کے درمیان روزمرہ کی بنیاد پر جھگڑے ہوتے تھے۔ جی ہاں، ایک راجپوت مہاجر کمیونٹی کے ترجمان نے اس پالیسی پر خاص طور پر تنقید کی تھی۔ تو لگتا ہے کہ ہر طرف سے ہی مشکلات اور الزامات کا سامنا تھا۔ تو ان حالات کا نتیجہ کیا نکلا؟ بالکل، ان تمام الزامات، شدید اندرونی اختلافات اور بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ کے نتیجے میں وہ بالآخر 6 جنوری 1949 کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ مستعفی ہو گئے؟ جی، اور ان کے خلاف بد انتظامی کی سرکاری تحقیقات کا بھی اعلان کیا گیا۔ چونکہ کوئی اور مستحکم وزارت قائم نہ ہو سکی، اس لیے صوبے میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا۔ یہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی سیاست میں ایک بڑا بحران تھا۔ لیکن وزارت اعلیٰ سے ہٹنے کے بعد ان کا سیاسی سفر ختم نہیں ہوا۔ وہ منظر سے مکمل طور پر غائب نہیں ہوئے۔ نہیں، وہ سیاست میں متحرک رہے۔ انہوں نے 1950 میں مسلم لیگ چھوڑ کر اپنی الگ جماعت جناح مسلم لیگ بنا لی۔ اچھا، اپنی پارٹی؟ جی، اس جماعت نے 1951 کے پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں ان کے پرانے حریف ممتاز دولتانہ کی قیادت میں مسلم لیگ کا مقابلہ کیا۔ یہ انتخابات بھی بہت متنازع تھے اور ان میں دھاندلی کے الزامات لگے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے
کہ ان انتخابات کے نتیجے میں جو اسمبلی بنی اس میں مہاجرین کے نمائندے صرف 5% تھے، حالانکہ مہاجرین صوبے کی آبادی کا تقریباً 1/3 تھے۔ کچھ مصبرین اسے ممدود دور کی مہاجرین کو منتشر کرنے کی پالیسیوں کا بالواسطہ نتیجہ بھی قرار دیتے ہیں۔ مگر پھر وہ دوبارہ مسلم لیگ میں واپس آ گئے؟ یہ سیاسی وفاداریاں بھی کتنی بدلتی رہتی ہیں۔ جی، 1953 میں وہ دوبارہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور انہیں بعد میں ایک اور اہم عہدہ بھی ملا۔ کون سا؟ 1954 میں اس وقت کے گورنر جنرل ملک غلام محمد نے انہیں سندھ کا گورنر مقرر کیا۔ سندھ کا گورنر؟ یہ بھی ایک اہم تقرری تھی، لیکن شاید یہ دور بھی مختصر رہا۔ ہاں، وہ اس عہدے پر صرف 1955 تک رہے۔ جب ملک غلام محمد کو سیاسی منظر سے ہٹایا گیا تو انہوں نے بھی گورنری سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد وہ عملی طور پر سیاست سے بڑی حد تک کنارہ کش ہو گئے اور اپنی ذاتی زندگی پر زیادہ توجہ دینے لگے۔ ان کا انتقال پھر 16 اکتوبر 1969 کو لاہور میں انفلوئنزا کی وجہ سے ہوا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 63 سال تھی۔ جی، تو نواب افتخار حسین خان ممدود کی یہ کہانی پاکستان کی ابتدائی سیاست کی پیچیدگیوں کو بہت واضح کرتی ہے۔ ایک طرف تحریک پاکستان میں جاگیردار طبقے کا وہ اہم کردار، پھر تقسیم کے بعد مہاجرین کی آباد کاری کے وہ پہاڑ جیسے چیلنجز، بالکل۔ اور اسی دوران نئی ریاست میں طاقت اور وسائل کے حصول کی وہ جو کشمکش تھی۔ یہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں، بلکہ ایک نئے ملک کے بننے کے ابتدائی مشکل ترین دنوں کی عکاسی بھی ہے۔ بالکل، یہ کہانی ہمیں اقتدار، ذاتی مفادات اور قومی تعمیر کے درمیان جو ایک مسلسل کشمکش رہتی ہے اسے بھی سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ ان پر لگنے والے بدعنوانی اور اقربا پروری کے الزامات، چاہے وہ مکمل طور پر ثابت ہوئے ہوں یا نہیں، جی، وہ اس دور کی سیاست کی ایک تلخ حقیقت کی طرف اشارہ ضرور کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب نئے ملک کے پاس وسائل کم تھے اور دعوے دار بہت زیادہ تھے، اور اصول پسندی شاید ہمیشہ اولین ترجیح نہیں رہ پاتی تھی۔ ان کی شخصیت اور میراث واقعی ملی جلی سی لگتی ہے۔ ایک طرف وہ ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کی حمایت کی، اپنا آبائی وطن اور جاگیریں ہندوستان میں چھوڑیں اور پاکستان کے سب سے بڑے اور اہم صوبے کے پہلے وزیر اعلیٰ بنے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ تو دوسری طرف ایک ایسے متنازع سیاسی رہنما کی تصویر ابھرتی ہے جن کا دور اقتدار شدید اختلافات، دھڑے بندیوں اور سنگین الزامات کی زد میں رہا۔ ایک قابل غور نقطہ یہ بھی ہے کہ ان کے والد نواب شاہ نواز خان ممدود، جنہوں نے قرارداد لاہور کی میزبانی کی اور تحریک پاکستان کے لیے مالی اور سیاسی طور پر اتنا کچھ کیا، جی، ان کی سیاسی میراث نسبتاً بہت کم متنازع ہے۔ ان کا نام آج بھی احترام سے لیا جاتا ہے، جبکہ بیٹے کا دور اقتدار جو پاکستان بننے کے فوراً بعد آیا، وہ شدید بحث اور تنقید کا موضوع بنا رہا۔ شاید اقتدار کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور تقسیم کے بعد کے وہ جو غیر معمولی حالات تھے، انہوں نے ان کرداروں کو مختلف رنگوں میں پیش کیا۔ آج کی اس گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک سوچ طلب نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ تقسیم کے فوراً بعد کے ان ہنگامہ خیز، غیر یقینی اور افراتفری کے حالات میں جی، جب ایک نیا ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی جدوجہد کر رہا تھا، لاکھوں مہاجرین بے سر و سامانی کے عالم میں آ رہے تھے، کیا اس وقت اقتدار میں آنے والی شخصیات کے لیے، خاص طور پر ان کے لیے جنہوں نے خود بھی ذاتی طور پر بڑے نقصانات اٹھائے ہوں، کیا ان کے لیے قومی مفاد کو اپنی ذاتی خواہشات، گروہی مفادات یا اپنے جاگیردارانہ پس منظر پر فوقیت دینا واقعی آسان تھا، یا یہ توقع ہی غیر حقیقی تھی؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔